اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان منافقوں میں سے وہ بھی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی سن لے اس پر عمل نہ کرتے ہیں۔ فرما دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے بھلائی کے کان ہیں اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی بات کو مانتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اپنی بدعقیدی یعنی جو ایمان نہیں رکھتے بدگمانی اس کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی رہے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے ان کے راضی کیا جائے۔ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی رکھتے، اور دونوں کی رضا ایک ہی ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ زبردست بے عزتی ہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسی آیت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ فرما دیجئے کہ تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جسے تم ڈرتے ہو۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر میں بات کرتے ہیں، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب تم معافی مت چاہو، بے شک تم اپنے ایمان قبول کرنے کے بعد کافر ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دے تو دوسرے گروہ کو عذاب ہرگز دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، منافق مرد منافق عورت ایک دوسرے کے میٹیریل ہے، یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا ہے، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے منافق مردوں کے لیے منافق عورتوں کافروں سے دوزخ کے عذاب کا وعدہ رکھا ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے منافقو ان لوگ کے جیسے ہے جو تم سے پہلے تھے، نافرمان، اللہ کو نہیں ماننے والے، وہ تم سے بہت پاورفل تھے اور تم سے زیادہ پیسے والے تھے اور تم سے زیادہ اولاد تھی، بس وہ دنیا کا فائدہ اٹھا چکے، اب تم بھی اپنے حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھا لو جیسا تم سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا، تو تم بھی مزہ اٹھا لو دنیا کے مال کا، جیسے وہ لوگ گندگی میں داخل ہو گئے تھے تم بھی ویسے کرو، ان کے عمل دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے آئے تھے، یعنی قوم ہود، قوم عاد، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور بسندگان مدائن یعنی پلیس جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، اور جو بستیوں کے رہنے والے الٹ دیے گئے تھے، تو کیا یہ لوگ کو اس بات کی خبر نہیں پہنچی؟ ان کے پاس بھی ان کے رسول کلیئر نشانی لے کر آئے تھے اور رسول سے نافرمانی کی، اور اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ انکار حق یعنی اللہ کا انکار سے خود ہی ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اہل ایمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کو فالو کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر اللہ رحم فرمائے گا، اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔
آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے مومن مرد اور عورتوں سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ایسے پاکیزہ گھراں ہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو جنت کے خاص مقام پر ہمیشہ ہرے بھرے باغ ہے، اور اللہ اس بات سے خوش اور راضی ہے۔ مومنین کے لیے یہ سب سے بڑھ کر ہے جو بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوگا، یہی زبردست کامیابی ہے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں سے اور منافقوں سے جنگ کرے اور سختی کرے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو منافق اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کلام کفر کہا، اور انہوں نے کہا تکلیف دینے والی باتوں کا وعدہ بھی کیا جنہیں وہ نہیں کر سکے، اور اللہ اور رسول کے عمل میں سے اور کسی چیز کو ناپسند کر سکے سوائے اس کے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، سو اگر یہ ابھی توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسی طرح انکار کرتے رہے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب دیں گا، اور دنیا میں ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی مددگار ہوگا۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور منافقوں میں بعض لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس میں سے ہمیں اپنے فضل سے دولت دی جائے تو ہم ضرور اس میں یہ چیریٹی کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اس نے اپنے فضل سے دولت دی تو یہ اس میں داخل ہو گئے اور اپنا وعدہ توڑ دیے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اللہ نے ان کے دلوں میں کنجوسی کو ان کے کل کا انجام بنا دیا اس دن تک جب وہ اللہ سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹی باتیں کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے سیکرٹس اور ان کے سرگوشی جانتا ہے؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے؟ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ پریزہ و رغبت، یعنی پریزہ بھی تو رضا اور رغبت بھی تو اٹریکٹ خیرات دینے والوں مومنوں پر شو آف کرے اور مجبوری پر الزام لگا کر منافق مومنین پر اور ان نادار یعنی غریب مسلمانوں پر بھی محنت و مشقت لگاتے ہیں، یہ ان کا جذبہ انفاق بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ انہیں ان کی مذاق اڑانے کی بہترین عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان بدبخت گستاخ اور آپ کی شان میں ٹونٹ کرنے والے منافقوں کے لیے بخشش کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ ان لوگوں کو معاف کرنا اور شفیق رہنا عذاب کریم نہ کی جائے وجہ سے ان کے لیے اگر آپ 70 مرتبہ بھی معافی مانگے تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ نافرمان قوم کو پسند نہیں فرماتا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول کریم۔